بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دے دیا کہ ہم دوبارہ تھوڑا سا ریویو بھی کر لیں. اور آئی نو یہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس ہم سب آئی نو کسی نہ کسی چیز میں بزی ہیں, کوئی لوگ اپنے جاب کی وجہ سے بزی ہیں, کوئی اور رسپانسبلٹی کی وجہ سے بزی ہیں, تو ہم آف کورس یہ ٹائم نکالنا یہ بھی بعض لوگوں کے لیے کافی زیادہ آپ یہ کہہ لو کہ اٹس اے چیلنج, لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ جو بھی اس پھر بھی یہ وقت نکالتا ہے. آئی وش وی ہیڈ مور ٹائم. تو گرامر کو ہم شاید ویک میں اگر 3 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کر رہے ہوتے تو شاید وی وڈ ہیو گون فاسٹر, ہم کافی چیزیں اور کور کر لیتے. بٹ چونکہ ونس اے ویک کلاس ہوتی ہے تو اس لیے اتنا زیادہ تیز بھی نہیں جا سکتے, تو ریویو ہر دفعہ میں اس لیے کر لیتی ہوں کہ پیچھے کا مطلب یاد رہے گا تو آگے چلیں گے. لیکن یہ بھی پھر وہ ریویو کمپلیٹ نہیں ہوتا, تو اگر آپ ایوری ڈے اس کو تھوڑا ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو جب ہم آگے تھوڑے سے اور ڈیفیکلٹ ٹاپکس پہ جائیں گے نا تو پھر وہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ جتنا کچھ بھی ہم نے کیا ہوا ہے اس کو ریویو ضرور کرتے رہیں. جو چیزوں کی ذرا پہچان ہو گئی ہے تو قرآن کو مصحف کو جب کھولا تو اس کے اندر آپ وہ ڈھونڈ لو, اپنے لیے کچھ لکھ لو, کوئی پوائنٹ جب آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں ذرا زیادہ یاد رہتی ہیں, زیادہ دماغ میں رہتی ہیں. تو اپنا یہ جو بھی وقت آپ اس کلاس میں لگاتے ہو تو بے شک اس کو ضائع بس نہیں کریں, اس کے لیے ضرور ریویو ضرور کر لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو پچھلی سے پچھلی کلاس میں ہم نے اسم الاشارہ کا جو کیا تھا, پھر اس کے بعد لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اسم الاشارہ کو کنٹینیو کر کر آگے ہم نے جو ٹاپک ایک آخر میں کیا تھا وہ یہ کہ اگر اب اسم الاشارہ تو ہم نے پڑھے کہ جی ہاذا, ہاذیہی, اولائکا, ہا اولائے, یہ تمام اسم الاشارہ ہیں اور یہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. اس کا واحد اور اس کا جمع نان فلیکسیبل ہے, یعنی وہ تینوں سٹیٹسز میں رفع, نصب اور جر میں وہ ایک ہی طرح کے لگتے ہیں. وہ آپ کو کانٹیکس بتاتا ہے یا گرامیٹیکل دوسری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہاں پر یہ نصب ہے یا رفع ہے یا جر ہے. جو اس کا ڈول ہوتا ہے, جو پیئر ہے, وہ کسی بھی وہ اس کے تینوں سٹیٹسز ہو سکتے ہیں. اچھا, جو اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کہ جو اسم الاشارہ ہے یعنی پوائنٹنگ ورڈ جو ہے وہ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ورڈ کی طرف ہی پوائنٹ کرے گا. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو پوائنٹر ہے, جو اسم الاشارہ ہے, وہ اور مشار الیہ کہلاتا ہے وہ اسم جس کی طرف وہ پوائنٹ کرتا ہے. تو مشار الیہ جو ہے, جس بعد میں آنے والا اسم ہے, اس کے اوپر ال کا ہونا ضروری ہے. اگر ال نہیں ہوگا تو یہ پھر اسم الاشارہ اور مشار الیہ والا فریگمنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل ھذا البیت, یہ فریگمنٹ ہے. دس ہاؤس, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ دس ہاؤس. لیکن اب میں اس میں سے اگر ال ہٹا دوں گی, ھذا بیتن, اس کے پھر ٹرانسلیشن کیا ہے کہ دس از اے ہاؤس. ٹھیک ہے, تو یہ اب سینٹنس ہو گیا. سو وی آر ناٹ اسٹڈینگ سینٹنس, ہم ابھی فریگمنٹس کر رہے ہیں جس میں مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا میننگ نہیں نکلتا, وہ آدھی تھاٹ ہوتی ہے یا تھوڑی سی بات ہوتی ہے, اس کو کمپلیٹ نہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ اسم الاشارہ کسی ایک ورڈ کی طرف ہی پوائنٹ کرے گا, کبھی کبھی وہ کسی دوسرے فریگمنٹ کی طرف بھی پوائنٹ کر سکتا ہے. اور اس میں سے جو ایک تھوڑا سا آپ کہہ لو کہ کمپلیکیٹڈ بن جاتا ہے وہ ہوتا ہے اضافہ. اضافہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے جو فریگمنٹ بنتا ہے. مضاف مضاف کا رول یہ ہے کہ اس کے لیے لائٹ ہونا ضروری ہے اور الف لام نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. مضاف الیہ کے لیے رول کیا ہے؟ اس کا حالت میں ہونا ضروری ہے. اب اگر مضاف الیہ جو ہے یہ پورا فریگمنٹ آ جائے اور اس کی طرف پوائنٹ کرنا ہے, جیسے کہ مجھے اردو میں جیسے یہ کہنا ہو یہ احمد کی کتاب ہے, یہ احمد کی کتاب ہے. اب یہ تو ہو گیا ھذا, تو یہ تو ہو گیا پوائنٹر ورڈ. احمد کی کتاب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے, یعنی جس میں اونرشپ آتی ہے. ٹھیک, اب اس کی طرف جو پوائنٹ کرنا ہے, عربک میں پھر یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ٹرانسلیشن کہ ھذا کتاب احمد, اس طرح کر کے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسم الاشارہ کو چاہیے ہوتا ہے الف لام کے ساتھ اسم, اور مضاف جو ہے اس پہ الف لام آ نہیں سکتا.
تو اس چیز کو مطلب اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے گرامیٹیکلی پھر کیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے جو یہ اگزامپل آ گئی کہ فی کو بھی اس طرح اگنور کر دیں، عامہم یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور پوائنٹر پھر آخر میں لگتا ہے. اگر کسی اضافہ کی طرف پوائنٹ کرنا ہوتا ہے تو پوائنٹر لاسٹ میں آتا ہے، اس اضافہ مطلب اس اضافہ کے فوراً بعد آتا ہے. عامہم از مضاف مضاف الیہ، ھذا از دا پوائنٹر، اب یہ بعد میں آیا. only then it will work out. otherwise اگر یہ مجھے پہلے لگانا ہوتا تو پھر یہاں پر مجھے ال لگانا ہوتا عام کے ساتھ، اور ال اگر میں لگاتی تو پھر مضاف مضاف الیہ نہ بن سکتا. سو اس لیے یہ بس رول کیا ہے کہ جب کسی اضافہ کی طرف پوائنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ پوائنٹر ورڈ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، پہلے نہیں آتا. اسی طرح بورقکم ھذہ، یہ سورہ کہف کا ہے. ٹھیک، یہ چیز. اچھا، لاسٹ ٹائم پھر ہم نے یہ دیکھا تھا، کچھ ہم نے یہ کر لیے تھے کلاس میں، 2 پورے کر لیے تھے، باقی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو آپ لوگ لائک پریکٹس کے طور پہ خود سے کر لیں. اگر کوئی مجھے اس کی ایگزامپل دینا چاہے کوئکلی تو ایک ایک کر کے تو مجھے پلیز بتا دیجیے اگر کسی نے if anyone was able to do it. نمبر 3 جو ہے الیوم جو ہے، یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس کے پہلے آئے گا اسم الاشارہ کیونکہ اس پہ ال لگا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ اب کیا یوز کریں گے؟ ھذا، ھذہ، اولئک، تلک، ذالک یا ہؤلاء، کون سا کیا یوز ہوگا اس کے ساتھ وہ مجھے بتا دیں. قریب والا بھی اور دور والا بھی، کوئی اگر مجھے ایک بتا سکتا ہو تو. جی صدف. یہ الیوم رائٹ؟ الیوم. از اٹ ہؤلاء الیوم؟ اچھا، ہؤلاء کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ پلورل. plural. So al-yawm, do you think it's plural? اس میں کوئی نشانی یوم میں؟ ہاں وہ سنگولر ہے کیونکہ ایک ہی دن ہے. یا سو پھر اس پہ کیا کریں گے؟ سنگولر آپ کو کیا ہوتی ہے؟ تو پھر وہ ہوگا ھذا. ہاں، ھذا الیوم. قریب والا اور دور والا کیا ہو جائے گا؟ دور والا ہوگا ذالک. ذالک الیوم. گڈ. سو ھذا الیوم قریب کا ہو گیا کیونکہ ایک کی بات اور میسکلن ہے تو میسکلن ھذا ہے، اور دور کے لیے ذالکا استعمال ہوتا ہے تو ذالک الیوم. ٹھیک ہے، گڈ. جی دوسرا والا کوئی اگر بتانا چاہے، یومینا، یہ آپ کا اس کے آفٹر آنا ہے. کیوں آفٹر آنا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. یومینا. کس کا ہینڈ ریز ہوا؟ جی ارم. ہاں جی، اس کے ساتھ آئے گا آفٹر آئے گا بیکاز یہ اضافہ ہے جی اینڈ اٹس پلورل تو اولئک آئے گا اور ہؤلاء آئے گا. یومینا ہؤلاء اینڈ یومینا اولئک. جی اوکے، ایک سیکنڈ صرف مجھے دو، میں ایک چیز کنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی دیکھو ایک سیکنڈ. یا ایگزیکٹلی سو آئی واز رائٹ. اچھا آپ یہ چیز دیکھو تھوڑا سا اس میں نا آئی نو کہ وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. آپ جو پلورل کی بات کر رہے ہو نا وہ پلورل ہے جو پروناؤن ہے. آپ اسم جو دیکھ رہے ہو، جو اسم جو پہلا اسم آ رہا ہے دیٹ از سنگولر. نہیں وہ صحیح ہے، لیکن جب ہم اضافہ کی پراپرٹیز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پراپرٹیز ساتھ میچ کرتی ہیں ان کے. نہیں مضاف مضاف الیہ میں پراپرٹی ساری میچ کرنی ضروری نہیں ہے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے پراپرٹیز تو میچ کرنی ضروری نہیں ہے. اس میں جو 3 رولز تھے نا وہ ٹھیک ہے. کیا ہاں جی وہ اچھا ال والا اور وہ والا. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بیکاز پروناؤن جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے تو جب ہم نے یہ بتانا ہوگا کہ ویدر اٹ از اے پراپر اور فریگمنٹ اور نو تو ہم پھر کہیں گے بیکاز پروناؤن پراپر ہے تو یہ بھی پراپر ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو یوم اس میں سنگولر ہے تو یومینا پھر ھذا آئے گا، پھر ھذا اور دور کے لیے ذالک. ذالک. اوکے گڈ گڈ. جی ناقۃ اللہ. ناقۃ اللہ کوئی کون بتانا چاہے گا؟ اوکے صرف اب آپ کا ہی ہینڈ. اچھا جی فریدہ باجی کا اٹھ گیا. اوکے جی فریدہ باجی آپ بتائیے. ٹرائی کرتی ہوں. آئی تھنک ناقۃ اللہ ھذہ. ناقۃ اللہ شی کیمل ہوگا نا. یس ناقۃ اللہ ھذہ. ھذہ ناقۃ اللہ ھذہ. جی اور دور والا کیا ہوگا؟ ناقۃ اللہ تلک. تلک. گڈ گڈ.
ٹھیک. سو ناقتو جو ہے یہ فیمنن وہ ہے, ایک تو تا مربوطہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فیمنن ہے ایون اف یو ڈونٹ نو دا میننگ. سو اس کے ساتھ پھر فیمنن قریب والا اور فیمنن دور والا. تو فیمنن قریب والا ہے ہذہ اور فیمنن دور والا جو ہے وہ تل کا ہے. گڈ. اور وہ ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا بیکاز اٹس اضافہ, تو اس کے بعد میں آئے گا اسم الاشارہ. جی گڈ. جی سعدیہ آپ نیکسٹ والا کریں گی, الغلامین. کچھ اور اس بہت ہی کا ہم پہلے مشکل سا آیا ڈیسائیڈ ہے, کر چکے ہیں کہ بیفور آئے گا اس سے. ٹرائی کرتی ہوں. ہاں نہیں بالکل یہ دو لوگ ہیں نا؟ ایگزیکٹلی یس یس. ٹھیک ہے, 2 لڑکے. تو یا 2 لوگوں کے لیے ہازانی استعمال ہوتا ہے. اچھا ہاں آپ یہ دیکھو کہ اس میں جو غلامینی جو ہے, آپ اس میں مجھے بتاؤ کہ آپ کو اس میں کیا عینی والی ساؤنڈ ہے, رفع نصب یا جر کیا ہوتا ہے؟ آنی اونا عینی اینا, نصب اور جر دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی تو آپ نے مجھے کیا بتایا کہ اس کے ساتھ کون سا لگا سکتے ہیں 2 والا؟ ہازانی. زانی آنی جو ہے وہ رفع کے لیے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, نہیں میں نے مس کی ہے پچھلی کلاس, so I'm just guessing. بٹ یو ور رائٹ. دا سیکنڈ ہم جب بول رہے تھے نا تو اس میں جو نصب یا جر کے لیے ڈوئل جو ہے وہ ہازینی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سو ہازینی اس قریب والا اور دور والا ذالکینی. ذالکینی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ذالکینی 2 والا نہیں ہے, سنگولر والا ہے. سوری 2 والا کیا ہے والا, میں غلطی بول دوں گی, ایک سیکنڈ, میرے خود دماغ سے ایک دم بلینک نا. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, ہذینی اینڈ ذالکینی, آئی تھنک وہی ہم نے کیا تھا. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو, میرے خود ایک دم بلینک آؤٹ ہو گیا. اچھا جی, زینیکا. ٹھیک ہے, تو زینیکا اور تینیکا فیمنن ہے. صحیح, ہذینی از فائن, اور جو دور والا ہے وہ زینیکا ہے. کیونکہ قرآن میں لائک اٹس ویری ریئر کہ یہ استعمال ہوئے, لیکن بس آپ نے ای والی ساؤنڈ کو یاد رکھنا ہے کہ ای والی ساؤنڈ اس پر نصب اور جر. تو جب ہمیں اسم میں ای والی ساؤنڈ ملی جیسے غلامینی, تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ہذینی قریب والا اور زینی کا اس دور والا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ فریال. وہی ہے کہ جزاک اللہ خیرن. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھنا کہ پلورل کے ساتھ پلورل اسم الاشارہ آئے گا, سنگولر کے ساتھ سنگولر, اور ڈوئل کے ساتھ ڈوئل آئے گا. یہ دس از ویری امپورٹنٹ. لاسٹ والا جو ہے یہ اگر کوئی نیا ہاتھ اٹھاؤ تو ٹھیک, نہیں تو پھر اس کو میں ختم کر لیتی ہوں کر کے. اوکے, نساء العالمین اگین یہ اضافہ ہے تو اس کے آفٹر آئے گا. اب نساء جو ہے یہ پلورل ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ بھی ہمارا پلورل آئے گا. پلورل میسکولن اینڈ فیمنن بوتھ آر دا سیم. ٹھیک, تو اس میں ہم کیا لگائیں گے, نساء العالمین, اس میں ہاؤلائی آ جائے گا قریب کے لیے, اور اولائی کا آ جائے گا دور کے لیے. ٹھیک, بیکاز اٹس اے پلورل. یہ چیز دماغ میں رکھیں. جو یہ پلورل کے لیے چونکہ میسکولن اور فیمنن میں فرق نہیں ہے, ٹھیک, اس لیے اس میں ہاؤلائی اور اولائی کا ہی آئے گا. ٹھیک, اچھا اسم الاشارہ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ ابھی مجھ سے پوچھنا, کیونکہ پھر ہم نیکسٹ والا ٹاپک کرنے لگے انشاءاللہ. خاموشی کو میں پازیٹیو لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. دیٹ مینس کہ کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. اوکے, انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں, اور یہ ہے حروف عطف. عطف یہ یاد کر لیں گے عربک ورڈ تو اٹس گڈ, ورنہ مطلب اگر نہ بھی یاد ہو تو یہ بیسیکلی یہ کچھ ورڈز ہیں عربک میں جو کہ انگلش میں بھی ہوتے ہیں, اردو میں بھی ہوتے ہیں, جو کنیکٹرز کہلاتے ہیں. مطلب وہ سینٹنس میں مختلف اسم کو ملانے کے لیے وہ کنیکٹر ورڈز ہیں. اور اس میں سب سے کامن جو ہے وہ واو ہے. واو از اینڈ. واو کے اور بھی میننگ ہیں, واو کے بہت سارے میننگ اور ہیں, لیکن اس وقت جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ اینڈ ہے. واو آپ نے پڑھا ہوا ہے, اس میں حرف جر میں بھی ہے, لیکن اس وقت میں بات کر رہی ہوں وہ واو جو کنیکٹر کے طور پہ یوز ہوتا ہے. There are a handful of حروف in Arabic that are used to connect units of language. Different parts of a sentence وہ کنیکٹ کرنے کے لیے واو استعمال ہوتا ہے, جس طرح انگلش میں ہم اینڈ استعمال کرتے ہیں, اردو میں ہم اور استعمال کرتے ہیں. These connectors can come between asma, یعنی asma کیا ہے, plural of ism. It can come between fragments and they can come between sentences. دو جملوں کو, جس کو انگلش میں اگر آپ کو یاد ہو گرامر میں ہم کہتے تھے compound sentences,
یعنی compound sentence کیسے بنتا تھا کہ وہ کچھ different sentences کو ملا کے یا 2 sentence کو ملا کے ایک sentence جو بنتا تھا وہ compound sentence کہتے ہیں, یا پھر different fragments جو ہیں وہ مل کے ہمارا ایک sentence بناتے ہیں. تو واو can come anywhere. They are called, اب یہ جو connector letters ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, حروف العطف. عطف, ٹھیک, حروف العطف. When these huruf are used to connect between 2 or more ism, they carry over the status of that ism. So for example, پہلا اسم جو بھی آیا, پہلا اسم آپ کا جو تھا وہ رفع کے سٹیٹس میں تھا. اب اس کے بعد میں نے واو لگا دیا اور واو کے بعد ایک اور اسم آ گیا. تو اب وہ اسم چاہے فلیکسیبل والا اسم ہو جو کہ شو کر سکتا ہے, نان فلیکسیبل والا ہو, پارٹلی فلیکسیبل والا ہو, کچھ بھی ہو. اب اگر واو سے یہ اسم کنیکٹڈ ہیں تو جو پہلے اسم کا سٹیٹس ہے that will carry forward. That all the isms that are coming next, ان سب کا وہی سٹیٹس ہوگا جو پہلے اسم کا تھا, as long as وہ واو سے کنیکٹڈ ہیں. ابھی ایگزامپل جب دیکھیں گے نا تو آپ کو اور یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اور وہی چیز کہ the most common is the واو, and when labeling something that contains a حروف, اس کو بے شک ابھی رہنے دیجیے, یہ معطوف علیہ, اور کیا یہ زبان لینگویج اگر بھول بھی جائے گی doesn't matter, اس کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے اب یہ دیکھیں اللہ والرسول, اللہ اینڈ دا رسول, تو انہوں نے سے بتایا یہ ہے کہ جو میں آپ کو بول رہی ہوں کہ اگر یاد ہو جاتا ہے عربک تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کہ واو تو ہو گیا حرف عطف, الرسول جو ہے معطوف علی لفظ الجلالہ, معطوف ہے یہ ورڈ اللہ کے, یعنی اللہ کے جو ورڈ کی جو بھی سٹیٹس ہیں وہی الرسول کی بھی سٹیٹس ہے. تو اس کو جو سیکنڈ آنے والا ورڈ ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. معطوف علی, اللہ کا مطلب اپون, جو بھی ورڈ ہے یہاں پر پہلا اس کو لکھ دیتے ہیں. مگر میں صرف بتانے کے لیے بتا رہی ہوں, یاد نہیں رہتا تو دیٹ از اوکے. آل آئی ایم سیئنگ دیٹ اٹ ول کنٹینیو. ٹھیک, ایک سیکنڈ ذرا مجھے یہ فون اٹھانا ضروری, ایک سیکنڈ. اوکے, سو اس وقت یاد کرنے کی جو چیز ہے, جو اگلی ایک آیت ہے نا, بیسٹ ایگزامپل, یہ سب کلیئر ہو جائے گا اس سے کہ واو جو ہے اس کا کیری کس طرح ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ہے اس سورہ احزاب کی آئی تھنک آیا ہے, یہ جو انا کیا ہے, انا از اے حرف آف نصب, انا, انا, کا انا, لاکننا, لعل, یہ تمام حرف نصب ہیں. حرف نصب کیا کرتا ہے, اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منصوب یعنی نصب کا سٹیٹس دے دیتا ہے. تو المسلمینہ تو ہمیں پتہ ہے اینا کی جو ساؤنڈ ہے نصب یا جر دونوں ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر چونکہ انا لگا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے یہاں یہ نصب ہی ہے. اب مسلمینہ نصب ہے نا, اب واو سے جو جو کنیکٹ ہو کے آگے آ رہا ہے یہ تمام کا سٹیٹس جو ہے وہ نصب ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئرلی, یعنی اللہ تعالیٰ یہ اگر مسلمینہ بھی صرف لکھتے یا مؤمنینہ بھی لکھتے تو یہ اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہوتے, لیکن ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ کلیئرلی بتائیں کہ جو جو ہوگا یہ جس کی کوالٹیز ہیں ان سب کو جو اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا الگ نام لے کے بتایا اور مرد کو الگ نام لے کے بتایا. یہ دس از بیوٹیفل آیا. تو اینی ویز اس میں کیا شو ہو رہا ہے, اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم نے مسلم چارٹ پڑھا تھا اس میں فیمنن والا کیا تھا, اینڈ میں جو پلورل والا کالم تھا رفع واز آتن اور جر اینڈ نصب واز آتن آتن. یہاں پر یہ لائٹ کیوں ہے, تن والا کیوں نہیں, کیونکہ ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ, ال کے ساتھ آتن نہیں ہو سکتا تھا, لیکن اسٹل اٹ از نصب یا جر. سو بتانا کیا تھا, بیکاز آف دس انا all of these is asma are in the nasab status. Why? Because sab واو سے connected ہیں آپس میں, تو the status carries on. جب واو سے connected ہوتے ہیں سب کا status آگے چلتا جائے گا. ٹھیک, اب اس میں جو اگلا والا ہے نا, اگلی یہ آپ کو اور زیادہ اس میں ایک چیز اور بھی کلیئر ہوگی. ابو, اب اگر آپ کو یاد ہو ایک ہم نے وہ کیے تھے اسماء خمسہ کے نام سے, میں نے ایک آپ کو باکس ایک چارٹ بنا ہوا تھا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو
मुदाफ बन के आते हैं, तो अबू इज ऑल्सो वन ऑफ दोज। ठीक, अब अबू इज मुदाफ, उसके बाद मोहम्मदिन जर की हालत में है, दिस इज मुदाफ इलैहि, क्योंकि मुदाफ इलैहि के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, पहला वाला जो मुदाफ जो है वो लाइट होगा और उस पे अलिफ लाम नहीं होगा। मुदाफ इलैहि के लिए जरूरी है कि वो जर हो। दोनों पूरी हो रही, अबू मोहम्मदिन। अब ये पूरा वाव के जरिए महमूदिन से भी कनेक्टेड है, व अहमदू व फातिमता व मूसा व जकरिया। अब ये सारे के सारे बिकॉज दे आर कनेक्टेड, ये सब के सब जर के स्टेटस में होंगे, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू द वाव, सब कनेक्टेड है आपस में। अच्छा, अब दिखाने को महमूदिन से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है मोहम्मदिन के, दो तनवीन दो जर आ गए, आपको पता चल गया कि ये मजरूर है। यहाँ अहमदा पे तो फतह है, देन हाउ कैन दिस बी मजरूर? लेकिन अहमदा इज अ पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड, इसलिए ये अपने जर स्टेटस को शो नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर अहमदा है, लेकिन है ये भी जर के स्टेटस में। फातिमा अगेन पार्टली फ्लेक्सिबल, ये शो नहीं कर सकता ये नाम, अगेन इसलिए ये, लेकिन ये है फिर भी जर की हालत में। मूसा फुली नॉन फ्लेक्सिबल, ये तीनों हालतों में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ हमें चूंकि पता है कि ये वाव से कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ इस वक्त ये मजरूर है, यहाँ जर के स्टेटस में है। अगेन जकरिया, ये भी तमाम उसमें नॉन फ्लेक्सिबल है, तो ये भी हमें देखने में चाहे जो भी लग रहा हो, बट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड थ्रू दिस वाव हरफ अतफ, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ऑल ऑफ दीज, जो इससे अगर मैं पूछूं जी इनका स्टेटस क्या है, सो आपको पता होना चाहिए इसका स्टेटस जर का है। ठीक, अच्छा ये क्लियर हुई है ये बात? जो ये छोटा सा जी एक क्वेश्चन है मेरा, सॉरी। बोलिए बोलिए। ये जो महमूद है, महमूदन भी, तो ये तो अरब नेम नहीं है, ये किस तरह जर में आ रहा है? महमूदन जो है ये मोहम्मद की ही आप एक कह लो कि एक दूसरी फॉर्म है, बेसिकली दोनों का रूट एक ही है। तो ये इसका डिटेल में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि महमूद कौन होता है, बट दिस इज अ फ्लेक्सिबल। जितने भी देखो कुछ इसमें ऐसे हैं जो मुस्लिम चार्ट जिनका पूरा मिल सकता है, तो दिस इज अगेन वन ऑफ दोज वर्ड्स। इसलिए अभी आप अभी समझने को ये समझ लो कि मोहम्मद एंड महमूद बेसिकली दे हैव द सेम ओरिजिन एंड सेम रूट एंड सेम मतलब की क्वालिटीज एक ही तरह की हैं, तो इसलिए ये जो है ये भी फुली फ्लेक्सिबल है। वही आकी। अच्छा, जो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं वो उन पे तनवीन भी नहीं आ सकती, और पार्टली फ्लेक्सिबल कसरा के साथ भी नहीं आ सकते। नॉन फ्लेक्सिबल तो तीनों हालतों में एक ही हैं, तो इसलिए अहमदा एंड फातिमा, ये फातिमा तू भी हो सकता है, अहमदू भी हो सकता है, बट ये तुन तन तिन तनवीन के साथ नहीं आ सकता, और ये ती या मतलब यानी बिल्कुल जेर के साथ नहीं आ सकता, अहमद और फातिमा, बट स्टिल बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू मोहम्मदिन, तो हमें पता है कि ये सब कुछ जो है ये ये एक ही मुदाफ से कनेक्टेड है तीनों थ्रू द वाव, ऑल ऑफ देम आर इन द जर स्टेटस। सो एनी क्वेश्चन, ये सब को क्लियर हुआ है? नहीं तो अगर क्लियर नहीं हुआ तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन इंशाल्लाह। ये क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये अबू जर में था और अबा जो था वो आई थिंक रफा में था, और अबी जो था वो नसब में था। Am I right? अबी विल बी जर, अबा विल बी ठीक नसब एंड अबू। सो इसका तो जर होना जरूरी नहीं है ना मुदाफ का, ठीक है ठीक है। मुदाफ का तो सिर्फ लाइट होना ओ सही है सही है, मोहम्मदिन को देख रहे हैं हम। या सही है, एग्जैक्टली ठीक है ठीक है ठीक क्योंकि है, आप समझ अबू आए। इज द मुदाफ फॉर ऑल दीज मुदाफ इलैहिस। सही सही, जज़ाकल्लाह खैर। वही आकी। तो मुदाफ एक है और मुदाफ इलैहि बहुत सारे हैं, तो मुदाफ इलैहि के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसका जर के स्टेटस में होना जरूरी है। मुदाफ तो किसी भी स्टेटस में हो सकता है, ठीक, तो इसलिए ये सारे जो है ये मजरूर हैं। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है? इस ड्रिल को हम करते हैं इंशाल्लाह। सब अपने हैंड रेज कर देंगे, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं। आई वांट एवरीवन टू रेज देयर हैंड्स ताकि सबकी टर्न आ सके इंशाल्लाह। चलें चलें, शाबाश शाबाश, आई वांट टू सी द हैंड्स, वरना तो मैं सबको बगैर हैंड उठाए भी सबको बोल सकती हूँ कि बताएं, लेकिन आई वांट टू सी द हैंड्स सबके उठे। उससे शो होगा कि कितना कॉन्फिडेंस आपको है, कितने आप स्ट्रांग हैं, और कोई डर आपको नहीं, कोई खौफ आपको और नहीं। कितना गलत जवाब दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं,
مطلب اس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ بھی خوف نہیں ہے کہ غلط دے دیں گے, کیونکہ خوف ہونا نہیں چاہیے غلط دینے کا. ایگزیکٹلی, اسی لیے میں نے سب سے پہلے اٹھایا, پتا نہیں ہے Exactly, مجھے. الحمدللہ. So this is what it is. جی سعدیہ آپ سب سے پہلا پھر آپ بتائیے موسیٰ و اخاہ. اس میں موسیٰ کا سٹیٹس ہمیں پتہ کرنا ہے. موسیٰ کا کیا سٹیٹس ہے؟ موسیٰ کا سٹیٹس جو ہے وہ رفع نصب جر تینوں ہو سکتا ہے کیونکہ نان فلیکسیبل ہے. جی لیکن آپ کو اس پرٹیکولر اس میں, کیونکہ اب ہم نے پڑھ لیا کہ واو سے جو ہے وہ اسم آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور اگر واو کے بعد آنے والے کا ہمیں سٹیٹس پتا ہو تو ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ واو سے پہلے والے کا سٹیٹس کیا ہوگا. آپ یہ تو رفع لگ رہا ہے, اللہ بہتر جاننے کیا ہے. نہیں دیکھا, اچھا اوکے, اس میں پہلے اسٹیپ وائز کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ اخاہو میں ڈو یو سی اینی پروناؤن؟ یس, وہ آخری والا جو ہے ہی. ہو, ٹھیک ہے, جی جی, اس ہو کو مطلب ہٹا ہی. دیجئے, ہو کو ہٹا جی. دیں تو پروناؤن ہٹا دی. اب کیا ورڈ رہ گیا پیچھے؟ اخا. اخا. سو از اٹ نصب رفع اور جر, کیا ہے یہ؟ زبر کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو پھر ہاں نصب ہوگا. نصب ہوگا نا. اوکے, تو اف اخا از نصب تو موسیٰ کو کیا ہونا چاہیے؟ موسیٰ بھی نصب ہونا چاہیے. نصب ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ جی. واو سے کنیکٹڈ تھا نا. تو موسیٰ و اخا, تو موسیٰ کا جو بھی سٹیٹس رہا ہو, مطلب اب یہاں چونکہ ہمیں موسیٰ سے پہلے والا ورڈ نہیں دیا گیا تو ہم اسیوم کریں گے کہ چونکہ موسیٰ کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نصب ہے, دیٹ مینس کہ موسیٰ بھی نصب ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ ٹھیک ہے خیر. نا, وہی کہ بیکاز موسیٰ شو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ ول بی. اب یہاں پر میں ساتھ ساتھ اس کو ہائی لائٹ کرتی رہوں گی تاکہ ہمیں دماغ میں رہے. یہاں پر یہ نصب ہو گیا. جی اور کس اچھا ہاتھ, جی ارم. جی رحمتن و بشرا کا بتاؤں. جی جی نصب ہے. یہ نصب, اور کس چیز نے بتایا آپ کو نصب ہے؟ رحمتن کا. رحمتن, ایگزیکٹلی, کیونکہ بشرا بھی از ون آف دوز ورڈ جو کہ نان فلیکسیبل ہیں. تو لیکن رحمتن دو زبر یعنی نصب کے ساتھ ہے, اس کا سٹیٹس نصب ہے, تو ہم کہیں گے بشرا کا بھی سٹیٹس جو ہے وہ نصب ہے, کیونکہ واو کیریز آپ کو ہیلپ کرتا ہے سٹیٹس کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی, اور پھر افشاں آپ بتائیے. ہاتھ نہ اٹھائیں. جی فریال, السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحسنى و زیادتن. میرا خیال ہے یہ بھی نصب ہوگا. اچھا کیوں ہوگا بتائیے. ایک تو یہ وہ جو آ والی ساؤنڈ, زبر والی ساؤنڈ جو ہے وہ, اور اس کے ساتھ مجھے ال کا بھی کچھ لگ رہا ہے. میں نے اچھا ال کا نا سٹیٹس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو اس لیے بے شک آپ اس کو اگنور کر دو. اوکے ٹھیک ہے. اچھا حسنہ جو ہے کچھ یاد ہے کہ یہ کس قسم کا ورڈ ہے؟ لائک از اٹ فلیکسیبل, پارٹلی فلیکسیبل, نان فلیکسیبل؟ یہ آئی تھنک نان فلیکسیبل ہے. اوکے یس, نان فلیکسیبل, کیونکہ آپ کو کبھی بھی حسنی نہیں ملے گا. ہاں حسنی نہیں ملے, ہاں ٹھیک ہے نا, تو یہ نان ایسے فلیکسیبل ہی ہو ملے گا گیا. آپ کو. یس, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا چاہے کوئی بھی سٹیٹس ہو, یہ دکھائے گا ایک ہی طرح کا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ مجھے بتائیں, آپ جو نصب کہہ رہی ہو بھی سکتا ہے کہ یہ نصب نہ ہو, تو ہم کیسے کنفرم کریں گے کہ یہ کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ یہ ابھی ہم جو پیچھے سے کرتے آئے اس چیز کو دماغ میں رکھو, اور آپ مجھے بتاؤ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا. اگرچہ ہم اس کو اگر ہم نیکسٹ ورڈ لیں گے تو وہ جو اس میں زیادتن ہے, ہاں, تو اگر میں اس کی ساؤنڈ پہ جاؤں گی ہاں تو وہ مجھے پھر رفع لگتی ہے. ایگزیکٹ, نہیں رفع تو وہ ہے ہی, دیٹس فائن. تو اب آپ مجھے بتاؤ وہ اگر رفع ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی رفع ہوگا پھر. ایگزیکٹلی, گڈ جاب, کیونکہ واؤ نے دونوں کو کنیکٹ کیا, اور ہم نے ابھی پڑھا یہ کہ واؤ کی وجہ سے اگر بعد میں آنے والے کا اور واؤ کے لیفٹ اور رائٹ دونوں کا سٹیٹس ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا تو کلیئرلی پتہ چل رہا ہے رفع ہے, تو ہم کہیں گے حسنہ بھی رفع ہے. ٹھیک. یہ وہی پہلے جو ہم نے موسیٰ والا کیا تھا, یہ اسی طرح سملرلی ہم نے اسی طرح سے اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح, بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ دوبارہ ایکسپلین کر دیں. بالکل کر دیتی ہوں. اچھا, رول یہ ہے کہ آپ یہ جو واؤ دیکھ رہے ہو, واؤ کو کہتے ہیں حرف عطف. اس کا یہ ہوتا ہے ایک رول یہ کہ جیسے واؤ کے بالکل جو پہلے ورڈ آیا اس کا جو بھی سٹیٹس ہوتا ہے, واؤ کے بعد والے آنے والے ورڈ, اسم کی بات کریں, دونوں اسم کا سٹیٹس ایک ہی جیسا ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ یہ سمجھ لو کہ واؤ جو ہے وہ سٹیٹس کو کنٹینیو کرتا ہے.
تو جس طرح ہم نے اوپر کی اگزامپل دیکھی تھی نا, یہ جو یہ والی آیت میں آپ کو دکھا دوں گی, یہ والی جو آیت تھی, تو انا حرف آف نصب تھا, اس نے المسلمینہ کو نصب کیا. اب چونکہ تمام آنے والے باقی جو ورڈز ہیں, اسم جو ہیں, وہ واو کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں, تو یہ سارے کے سارے نصب ہوں گے, کیونکہ پہلا والا نصب تھا اور پھر سب نے واو سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ رول ہے. اسی طرح یہ دوسری والی آیت میں ہم نے کیا دیکھا, بیکاز ابو واز مضاف, محمد واز مضاف الیہ, اور محمد جو تھا وہ جر کی حالت میں تھا. اب واو سے جتنے آگے اسم کنیکٹڈ ہیں, چاہے وہ دیکھنے میں جو بھی لگ رہے ہوں, وہ سب کے سب جر کی حالت میں ہیں. یہ رول ہے واو کا. ٹھیک, تو اب یہاں پر انہوں نے کچھ جو شیڈ کیے ہوئے, ہمیں تو وہ پتا کرنے. اب یہاں پر جیسے موسیٰ شیڈڈ تھا, اب مجھے دیکھنے میں تو موسیٰ لگ رہا ہے کہ اس پہ فتح ہے, تو یہ تو نصب کی حالت میں, مگر مجھے موسیٰ کے بارے میں یہ پتا ہے یہ نان فلیکسیبل ورڈ ہے, تو یہ اپنا اسٹیٹس دکھا بھی نہیں سکتا. تو اب میں نے آگے آنے والے جو واو سے کنیکٹڈ اس کے ساتھ ورڈ ہے اس کو دیکھوں گی میں. اچھا, ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے کہ جس طرح میں نے ابھی سعدیہ کو بھی بولا تھا کہ پہلے آپ پروناؤن کو الگ کر لیں, پروناؤن آپ کو مکس نہ کرا دے, غلط نہ کرے, پروناؤن کو سیپریٹ کریں, پھر جو اسم کی جو بھی اسٹیٹس ہے وہ آپ نے دیکھنی کیا ہے. تو جو بھی سیکنڈ والے اسم کا اسٹیٹس ہوگا وہی پہلے والے کا ہوگا. دس از واٹ دا رول سیز. تو زیبا آپ کو کچھ کلیئر ہوا یہ؟ جی جی کلیئر ہوا. گڈ گڈ. جی امارا آپ بتائیے, ہودن والذین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو الذین جو ہے وہ تو نان فلیکسیبل ہے, تو اور ہودن از نصب, تو پھر والذین بھی نصب ہوگا. گڈ گڈ. الذین کیونکہ اپنا شو نہیں کر سکتا اسٹیٹس, لیکن چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہودن جو ہے وہ نصب کی حالت میں مل رہا ہے ہمیں, اس لیے الذین جو ہے وہ بھی نصب ہوگا. گڈ گڈ. تھینک یو. اچھا جی, جی روزی آپ بتائیے. ہوا والذین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہوا جو ہے وہ رفع ہے, and الذین بھی رفع ہے because وہ نان فلیکسیبل ہے. گڈ. تو واو سے کنیکٹڈ ہے, اور یہ چیز بھی اچھی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے ہوا از این انڈیپینڈنٹ پروناؤن, جو کہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہمیشہ رفع ہوتے ہیں. تو اس لیے اب یہ دیکھو ابھی سامنے ہمارے آ گیا, یہاں پر الذین نصب ہے, یہاں پر الذین رفع ہے, کیونکہ الذین شو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, گڈ, جزاک اللہ خیرن. صدف. السماوات والارض. والارض تو نصب ہے, تو سماواتی بھی نصب ہے. کیونکہ سماواتی آتی جو ہے یہ نصب یا جر دونوں ہو سکتے ہیں, مگر چونکہ واو کے بعد والا نصب ہی ہے تو ہم کہیں گے سماواتی یہاں پر نصب ہی ہے. ٹھیک, گڈ. اور کون بتانا چاہے گا, جلدی جلدی سے بتائیے. اچھا جی, مجھے زیبا آپ بتائیے. خیر و ابقا. خیر و ابقا. السلام علیکم. وعلیکم خیر السلام. و ابقا. آپ نے بیسیکلی مجھے بتانا ہے کہ ابقا جو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے, رفع اس ہے کا نصب ہے؟ اسٹیٹس تو ہے نصب ہے. نہیں, آپ نے پورے یعنی بتانا آپ نے مجھے ابقا کا ہے, لیکن آپ نے دیکھنا اس کے آگے پیچھے بھی ہے, کیونکہ ہم نے ابھی جو ٹاپک پڑھا ہے اس کو دماغ میں رکھ کے, کیونکہ ابقا میں یہ بتا دیتی ہوں آپ کو, ابقا جو ہے یہ نان فلیکسیبل ہے, یہ شو نہیں کر سکتا سٹیٹس کو. اچھا 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 اچھا. جی, تو اب آپ بتائیے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہوگا. سمجھ نہیں آ رہا ہے. نہیں, آپ کو بالکل سمجھ آ رہا ہے, مجھے بتائیے, آپ سوچیں گی. آپ بھی دیکھو کہ ابھی ہم نے کیا پڑھا, واو کیا کرتا ہے, واو تو کنیکٹ کرتا ہے نا, تو ابقا کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نصب ہے, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں. آپ دیکھو نا, واو اگر کنیکٹ کرتا ہے تو واو سے پہلے اسم کو واو کے بعد والے اسم سے کنیکٹ کرتا ہے نا. جی جی,
तो तो वाव ये के पहला वाला खैरुन तो रफा है। रफा है ना, अच्छा, जी। और अब का अपना शो नहीं कर सकता, लेकिन हमने रूल ये पढ़ा, सही है, ठीक है ठीक हाँ, है। तो तो क्या ये होगा आपका? रफा हुआ। गुड गुड, क्योंकि रफा। खैरुन रफा है और फिर वही स्टेटस जो है उसके बाद में आने वाले इसम का भी होगा, तो अब का भी रफा है। जी सही है, ओके गुड जज़ाक। जी अर्शी आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। व नूरुन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये नूरुन जो है ये रफा है और हुदन जी जो है वो शो नहीं कर सकता अपना स्टेटस, बिल्कुल तो ये बिल्कुल रफा हुआ। रफा हुआ, बिल्कुल, क्योंकि ये वाव से, वाव जो कि हर्फ वाव से। अता है, तो इनका एक ही स्टेटस होता है। गुड, और ये अब आप लोग को इसका आइडिया अब सबको हो गया होगा कि जो ये वाली या होती है ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये शो नहीं कर सकते, अब का, हुदन, बुशरा, हुस्ना, तो इसलिए इनका स्टेटस जो है इनके साथ आने वाले वर्ड्स, आगे पीछे जो वर्ड्स ऐसे आते हैं वो बताते हैं कि क्या स्टेटस होगा इनका। ठीक, तो यहाँ पर नूरुन रफा है, हुदन भी रफा है। लास्ट वाला जी फरीदा बाजी, अस्समावाती वल अर्दी, ये जर होगा क्योंकि वल जर अर्दी जर जो क्यों है वो होगा? जर का स्टेटस। गुड, वल अर्दी इज जर, तो अस्समावाती भी जर होगा। गुड, सो इस टॉपिक से कोई किसी को किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं प्लीज, वी कैन क्लैरिफाई इट। क्योंकि ये अभी चार्ट आगे जो आ रहा है ना, वो चार्ट में उसमें क्विक रिव्यू हमारा हो जाएगा, फिर हमारा टाइम आज का जो है वो हो जाएगा। इन्होंने इसका बड़ा अच्छा ये एक चार्ट दिया हुआ है, ये वाला जो है इसको भी छोटा करते हैं। हर्फ अतफ के सबको क्लियर हो, ये इन्होंने फ्रेगमेंट्स जो हमने अभी किए हैं ना, तो क्योंकि फ्रेगमेंट्स वाला पॉइंट जो है वो खत्म हो गया, अब हम नए टॉपिक की तरफ जाएंगे, तो ये जो फ्रेगमेंट्स किए हैं उन्होंने इसका एक बड़ा अच्छा चार्ट बनाया हुआ है रिव्यू के लिए। बुक तो आपके पास ऑनलाइन ऑफ कोर्स सबके पास है, तो ये क्विक रिव्यू अभी हम जल्दी से इसका देख लेते हैं, और उसके बाद ताकि हम फिर अगली दफा जो है इंशाल्लाह नया टॉपिक करेंगे, इसका ये रिव्यू करके और ये तमाम चीजें दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगी। हमने जो फ्रेगमेंट्स किए हैं उसमें हमने इदाफा किया, जार मजरूर वाला फ्रेगमेंट किया, हर्फ नसब व इस्मुहु, यानी इसको हम जो हर्फ ऑफ नसब और फिर जिस इस्म को वो नसब बनाता है वो किया, मौसूफ और सिफा किया हमने कि एक इस्म होता है और फिर उसकी काफ़ी सिफात हो सकती हैं। सिफात बेसिकली एडजेक्टिव्स होते हैं जो उस मौसूफ को यानी उस इस्म को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटीज बता रहे होते हैं। इस्मुल इशारा एंड मुशारुन इलैहि हमने पढ़ा, हाजा हादिही तिलका जालिका हाउलाई, ये तमाम जो है इस्मुल इशारा है, और ये जिस इस्म की तरफ ये पॉइंट करते हैं उसको मुशारुन इलैहि कहते हैं। इसको इदाफा वाले कॉलम को हम पूरी तरह देख लेते हैं अच्छी तरह। पहले मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि यू कैन फोकस ऑन दिस वन ओनली एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। अच्छा, मुदाफ जो है वो कौन सा वर्ड है जो बिफोर ऑफ आता है? ऑलवेज लाइट विद नो अल। मुदाफ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसको मैं यहाँ से हाईलाइट भी कर लेती हूँ एक सेकंड। मुदाफ जो है उसका हमेशा लाइट होना जरूरी है और उसमें नो अल, ठीक, उसके साथ अल नहीं आ सकता मुदाफ में। कभी कभी कंफ्यूजन हम कर देते हैं कि मुदाफ इलैहि के लिए भी यही रूल समझ लेते हैं, उसका ये रूल नहीं है, सिर्फ मुदाफ का है ये रूल। मुदाफ इलैहि के लिए एक रूल है सिर्फ, और वो क्या है कि वो जर के स्टेटस में होगा हमेशा, वरना फिर वो मुदाफ इलैहि नहीं बन सकता। ठीक, अच्छा, इससे रिलेटेड एक बात और क्या थी, इफ मुदाफ इलैहि इज प्रॉपर देन द मुदाफ इज प्रॉपर। ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर मुदाफ इलैहि यानी बाद में आने वाला अलग से प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन प्रॉपर होती है, तो फिर हम कहेंगे कि मुदाफ इलैहि भी प्रॉपर है। और अगर मुदाफ इलैहि इज कॉमन देन मुदाफ इज आल्सो कॉमन। जैसे किताबिन आ गया, किताबिन अगर आ गया, कोई भी वर्ड इससे पहले इसम जो भी आया, अब किताबिन जो है वो इट्स कॉमन, तो फिर हम कहेंगे कि जो मुदाफ है वो भी कॉमन हो गया। नथिंग कम्स बिटवीन अ मुदाफ एंड अ मुदाफ इलैहि, यानी मुदाफ मुदाफ इलैहि की कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, दे हैव टू बी बिसाइड ईच अदर, बिल्कुल एक साथ आते हैं ये। टू टाइप्स ऑफ इदाफा, ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल मुदाफ। ऑफ वाला तो हमें पता है, का, को, के की, जिस हमने कहा था अहमद की किताब, उसका बैग, ये जो का से कनेक्शन है ये तो बहुत कॉमन है, जिस तरह हम सेंटेंस को हम आगे पीछे भी करते थे ऑफ को शो करने के लिए, एक वो कंस्ट्रक्शन होती है सेंटेंस की। जैसे अब जैसे मैं कहूँ कि अगर लिखा हुआ जी अहमद मॉम, अब इसमें ऑफ नजर नहीं आ रहा,
تو تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کے لیے اگر ری ارینج کریں گے موم آف احمد تو آف آ گیا سمجھ. لیکن کچھ اضافہ ایسے ہوتے ہیں جس میں آف والا نہیں آتا. جو ہم نے تمام وہ چارٹ پڑھا تھا اسپیشل مضاف والا, اس میں آف والا میننگ نہیں آتا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ اسم آتے ہی مضاف کی فارم میں ہے, اس لیے جہاں بھی ہمیں, جیسے ہم نے ابھی وہ پڑھا ابو, یہ بھی مضاف ہے, اور اسی طرح ہم نے قبل وہ بھی پڑھا مضاف کی فارم میں آتا ہے, خلفن یہ بھی مضاف کی فارم میں. تو یہ ورڈ آف کا میننگ نہیں دیتے لیکن وہ مضاف کی فارم میں آتے ہیں. تو جب آپ کو وہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ اضافہ ہے. پھر دوسرا جو ایک فریگمنٹ ہم نے پڑھا حرف آف جر اور اس کا جو وکٹم تھا. حرف آف جر جو ہوتا ہے وہ اپنے بعد میں امیجیٹ بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے, یعنی جر کا سٹیٹس دے دیتا ہے. nothing can come between حرف آف جر and its اسم. کوئی لانگ ڈسٹینس. تو یہ دو جو فریگمنٹس ہیں نا, مضاف مضاف الیہ اور جار مجرور والا, ان کے درمیان میں نہیں کچھ آ سکتا. ٹھیک, اور یہ بہت ایزی ہے. بات, تا, کاف, لام, واو, من, ان, علی, الی, حتی, یہ حرف آف جر ہیں. یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر کا سٹیٹس دے دیتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا حرف آف نصب اور اس کے اسم. اچھا, حرف آف نصب اور اسم کے درمیان گیپ آ سکتا ہے. انا ایک جگہ آ جائے اور ڈاؤن دا روڈ مختلف لفظوں کے بعد جا کے اس کا وکٹم آ جائے, یا بالکل ساتھ ساتھ بھی آ سکتا ہے, ضروری نہیں کہ دور ہی آئے گا. This fragment consists of حرف of nasab, یعنی حرف نصب and its اسم, and it makes the اسم in the nasab status, یعنی اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب کا سٹیٹس دیتا ہے. اچھا, اجار مجرور اور اسپیشل مضاف آف ٹائم اینڈ پلیس, جو کہ میں نے آپ کو وہ چارٹ بتایا ہے. جو مضاف اسپیشل مضاف ہے ان کو آپ یہ کہہ لو کہ مضاف آف ٹائم اینڈ پلیس بھی کہتے ہیں. ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے کریں گے جب ہم فعل پڑھیں گے. اینڈ دے کین کم ان بٹوین حرف آف نصب اور اس کے اسم, یعنی اسم جو حرف آف نصب جو ہے اس کے اور اس کے اسم کے درمیان کچھ بھی آ سکتا ہے. مطلب اٹ کین بی این اضافہ, اٹ کین بی اے جار مجرور فریگمنٹ, کچھ بھی آ سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا, جو ہم نے چوتھا پڑھا تھا موصوف صفہ. موصوف ایک اسم ہے اور صفہ اس کے ایڈجیکٹو, اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. there can be more than one صفات, but جو رول ہے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں. there can never be multiple موصوف. یہ یاد رکھنا, مکس نہیں کر دینا. موصوف ایک ہی ہوگا. it always comes before the صفہ. موصوف ہمیشہ پہلے آئے گا, صفہ بعد میں آئے گی. اچھا, موصوف جو ہے جو it can never be a pronoun or a pointing word. اور اسے موصول ہم نے ابھی کیا نہیں ہے, لیکن بس آپ کو صرف یاد رکھنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو موصوف ہے وہ پروناؤن نہیں ہو سکتا. موصوف جو ہے وہ پوائنٹنگ ورڈ نہیں ہو سکتا. موصوف جو ہے وہ اسم موصول نہیں ہو سکتا. اسم موصول یہ ہیں الذین, الذی, بس سے بتانے کے لیے بتا رہی ہوں, یہ موصوف نہیں کہلا سکتے. ٹھیک, یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ موصوف سب سے پہلے آتے ہیں, اس کی صفہ بعد میں آتی ہے. موصوف ہمیشہ ایک ہوگا, صفات بہت ساری ہو سکتی ہیں. اور موصوف جو ہے وہ پوائنٹر ورڈ نہیں ہو سکتا. موصوف جو ہے وہ اس سے موصول نہیں ہو سکتا. موصوف جو ہے وہ پروناؤن نہیں ہو سکتا. اب صفہ کے بارے میں کیا ہے؟ صفہ جو ہے it matches موصوف in all 4 properties. یہ میچ کرنا موصوف اور صفہ کا all 4 properties میں ضروری ہے, ورنہ یہ موصوف صفہ نہیں ہوں گے. چاروں پراپرٹیز ملنی چاہیے ضروری. ایک موصوف کی بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. اب صفہ کے لیے بھی کیا ہے, it can never be a proper name, a pronoun, a pointing word یا اسم موصول. ٹھیک ہے, صفہ بھی جو ہے وہ نہ پروناؤن ہو سکتی ہے, نہ پراپر ورڈ ہو سکتی ہے, پراپر نیم, نہ پوائنٹنگ ورڈ ہو سکتا ہے, نہ اسم موصول ہو سکتا ہے. یعنی ہاذا ہذہ جو ہے وہ صفہ ہو کے نہیں آ سکتی. الذی الذین صفہ ہو کے نہیں آ سکتی. ہوا ہما ہننا یہ صفہ ہو کے نہیں آ سکتے. اور پراپر نیم جیسے احمد, رافیہ, سعدیہ, یہ آپ کے صفہ ہو کے نہیں آ سکتے. موصوف کے لیے کیا پڑھا تھا, کیا نہیں ہو سکتا, کہ وہ پروناؤن نہیں ہو سکتا, اس سے موصول نہیں ہو سکتا, اینڈ پوائنٹنگ ورڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, موصوف صفہ جو ہیں
there can be many sifas to one mawsuf. Lastly जो हमने पढ़ा था इसमुल इशारा और मुशारुन इलैह. इसम इशारा is followed by an ism with an al. इस फ्रेगमेंट के लिए जो इस बाद में आने वाला इसम है उसके ऊपर अल होना जरूरी है. 4 properties of ismul ishara will match with the 4 properties of musharun ilayh. यानी ismul ishara यानी हाजा हाजिही जालिका तिलका, इसकी 4 प्रॉपर्टीज का मुशारुन इलैह यानी बाद में आने वाले इसम की 4 प्रॉपर्टीज से मिलना जरूरी है. अगर एक प्रॉपर है तो दूसरा प्रॉपर होगा, एक मैस्कुलिन है तो दूसरा मैस्कुलिन होगा, एक फेमिनिन है तो दूसरा फेमिनिन होगा, एक प्लूरल है तो दूसरा प्लूरल होगा. दे हैव टू मैच. और क्या हमने पढ़ा था कि when pointing at an इदाफा the ism इशारा comes after the मुदाफ इलैह. ये भी हमने करके देख लिया कि अगर मैंने हाजा यूज करना है किसी पॉइंट करने के लिए किसी इदाफा की तरफ, तो फिर मुझे उसके बाद में लिखना होगा, इसको ये शुरू में नहीं आएगा. और कुरान में इसकी काफी एग्जांपल्स हैं. इंशाल्लाह जब हम मुसहफ खोल के इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्लास में जरूर देखेंगे तो उस वक्त फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि इदाफा की तरफ अगर पॉइंट करना है. जैसे मैंने आपको उर्दू में एग्जांपल दी थी कि अहमद की किताब है, उर्दू में तो हम कह देते हैं ना कि ये अहमद की किताब है. अरबिक में ये नहीं हो सकता कि हाजा किताबुन अहमदुन या कोई दोनों, मतलब क्योंकि सबके रूल्स फॉलो होने हैं. अब मैंने अहमद की किताब को अगर इदाफा की फॉर्म में कहना है तो मैं अल भी नहीं लगा सकती किताब में, और किताब हैवी भी नहीं हो सकती. तो इसको क्या कहूंगी जी, लेट्स से किताबु अहमदिन, किताबु अहमदिन कर दूं लेट्स से. अब मुझे इसकी तरफ अगर पॉइंट करना है, मुझे इसमुल इशारा लगाना है, इसमुल इशारा में हाजा ले लेती हूँ. अब अगर मैं हाजा किताबु अहमदिन कर दूं तो ये तो सेंटेंस बन गया. हाजा का मतलब होता है दिस, एंड अब चूंकि आगे अल नहीं लगा हुआ तो हमें एक इज लगाना है, तो फिर मैं बोलूंगी दिस इज अहमद्स बुक. ये तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया. मुझे फ्रेगमेंट बनाने के लिए किताब के साथ अल लगाना पड़ेगा. सो अगर मैं कहूंगी हाज़ल किताबु अहमदिन, अब ये इदाफा नहीं रह गया. वाई? बिकॉज अल कर दिया मैंने, तो मुदाफ पे तो अल आ ही नहीं सकता. सो इसलिए इसमें हम जो पॉइंटर वर्ड है वो मुदाफ मुदाफ इलैह के बाद में आता है. ठीक, बस ये चीज इसमें एक नई थी. तो आई होप कि इस रिव्यू ने हेल्प किया. कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके सामने स्क्रीन पे है पॉइंट्स, इसमें से कोई चीज अगर आप चाहो तो मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ. नहीं, आई थिंक फरियाल काफी हद तक क्लियर है इस टेबल से. इस टेबल से क्लियर, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही जगह आ गई है ना, जी इसलिए जी मेरे ख्याल में इट शुड बी हेल्पफुल. जज़ाकल्लाह फरियाल. इंशाल्लाह. तो क्या कहते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा हम एंड इधर ही करेंगे इंशाल्लाह क्लास को. कोई नई चीज तो आज नहीं करेंगे हम. तो एनी क्वेश्चन अगर अभी नहीं भी दिमाग में आ रहा, गो थ्रू दिस चार्ट अगेन, और आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर मुझसे पूछें. इसके बाद इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, अच्छा एक जो है आप वो देखेंगे कि जो बुक है, जिस तरह आपके सामने ये वाला भी पेज आ रहा है ना, जो मैं एक सेकंड इसको सीधा करने की कोशिश करती हूँ. ये चैप्टर्स इन्होंने बीच बीच में वोकैबुलरी करके दिए हुए हैं. अगर आप चैप्टर 1 की वोकैबुलरी से शुरू होके आहिस्ता आहिस्ता उन वर्ड्स को मेमोराइज करना शुरू कर दें विद मीनिंग, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी ना, तो ये आधी से ज्यादा तो आपको चीजें वैसे ही समझ आनी शुरू हो जाएंगी कुरान में. तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद टारगेट दें. 3 वर्ड्स लें, 4 वर्ड्स लें, पूरे वीक में 3 वर्ड्स याद करने जी मीनिंग के साथ, या 4 वर्ड्स याद करने. और अब ये आहिस्ता आहिस्ता वोकैबुलरी जो है इसको अपनी इंक्रीज करना शुरू कर दें. ठीक, इंशाल्लाह इसके बाद जो हम नेक्स्ट अब जाएंगे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि हमने फ्रेगमेंट्स कर लिए हैं. अब जब फ्रेगमेंट्स दोबारा जब मिल के आते हैं तो वो सेंटेंस बनाते हैं. तो नेक्स्ट में अब शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह कि सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं. वंस वी आर डन, और ये भी हो सकता है मैं बीच में खैर देखूंगी इस वीक में, पहले थोड़ा सा गौर और फिक्र करूंगी कि अब इसके बाद हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जाएं या हम फेल को भी शुरू कर लें, क्योंकि सेंटेंसेस में फेल भी आते हैं तो फिर उस वक्त उसका पता ना हो तो फिर वो ज्यादा वो हो जाता है. तो आई विल सी कि हम आगे क्या शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी सारी चीजें दे आर गोइंग टू कम टुगेदर. तो इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप रिव्यू कर लेंगे, जो कुछ पीछे किया हुआ है उसको नेक्स्ट वीक तक रिव्यू कर लें, ताकि आगे जब हम चढ़ें तो अगर कोई क्वेश्चन भी आपका है
تو وہ کوشچن بھی کلیئر ہو جائے انشاءاللہ تعالی. ایک سجیشن دے سکتی ہوں اگر ممکن ہو تو؟ بالکل بولیے، بالکل بولیے. جیسے یہ ایک ایک لائن ہے نا، آپ ہمیں ہوم ورک میں دے دیں یاد کرنے کے لیے، تو ہم دل لگا کے پھر شاید یاد بھی کر لیں انشاءاللہ. ہاں میں نے اپنی دوسری کلاس میں تو یہی کیا، ان کو میں نے آپشن ہی نہیں دیے تھے، ان کو میں نے کہا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. سو انشاءاللہ میں ووکیبلری جو فرسٹ چیپٹر والی ہے نا انشاءاللہ وہ نکالتی ہوں اور اس میں سے آپ لوگوں کو دیتی ہوں ورڈ، اور اس کو آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ. بالکل. وہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے نا، تو پھر اس میں پھر زور لگا کے آدمی کوشش کرتا ہے. ہیومن نیچر، دیٹس واٹ وی آر، ہاؤ وی آر، کہ وہ کچھ ملتا ہے نا تو پھر. اچھا یہ میں نے اپنی دوسری کلاس کو یہ والے دیے تھے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی دیے تھے کہ نہیں، آئی ڈونٹ ریممبر ناؤ. اینی ویز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے یلو ہوئے ہوئے ہیں نا سارے، یہ فرسٹ چیپٹر کے جو یہ انہوں نے ساتھ ساتھ سنگولر اور پلورل دیا ہوا ہے. یہ دونوں یاد کرنے ود دا میننگ، اور بہت سمپل ہیں، دے ناٹ ڈیفیکلٹ. تو یہ ابن، آباؤن، امن، امہاتن، زوجن، ازواجن، رجلن، رجالن، امرأتن، نساءن، یہ سارے جو ہے نا یہ آپ کو میننگ کے ساتھ یاد کر لیجیے آپ. سو ویسے کریں گے، ویکلی ہم یہ ورڈز لے لیں گے اور آہستہ آہستہ پہلے ایک چارٹ ختم کریں گے، پھر دوسرا ختم کریں گے، اور اس طرح ووکیبلری جو ہے ہماری انکریز ہوتی جائے گی اور پھر سمجھ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. صحیح. تو انشاءاللہ اس کو یہیں پر ہم اینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.